مجھے یہ یاد نہیں یہ حکایت مجھ سے کس نے کہی ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا، ناموروں سے وہ دولت کی بازی جیت لے گیا تھا، اس لیے کہ خزانے بخش دینے میں اس کا نظیر نہ تھا۔ اس کو بخشش کا بادل کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ بارش کی طرح درہم برساتے تھے۔ کوئی شخص اس کے سامنے حاتم کا نام نہ لیتا کہ اس کے سر میں غصہ نہ بھر جائے کہ اس ہوا تولنے والے کی باتیں کب تک، جس کے پاس نہ ملک ہے، نہ حکم ہے، نہ خزانہ۔ میں نے سنا ہے کہ اس بادشاہ نے ایک شاہی جشن منایا، چنگ کی طرح اس نے مخلوق کو نوازا۔ کسی نے حاتم کے ذکر کا باب کھولا، دوسرے نے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ اس بادشاہ کو حسد نے کینے پر آمادہ کر دیا۔ ایک جوان کو حاتم کے قتل پر مقرر کر دیا کہ جب تک میرے زمانے میں حاتم ہے، میرا نام نیک نہ ہو سکے گا۔ بلا ڈھونڈنے والے نے بنی تے کا راستہ لیا، اس سخی کے قتل کے درپے ہو گیا۔ ایک جوان نے راستے میں اس کا استقبال کیا، جس سے اس کو محبت کی بو آئی۔ خوبصورت اور عقل مند اور شیریں زبان، وہ رات میں اس مسافر کو اپنے پاس مہمان بنا کر لے گیا۔ اس نے شرافت برتی اور غمخواری کی اور معافی چاہی، نیکی سے بدخواہ کا دل اچک لیا۔ صبح کو اس کے ہاتھ پیر پر چند بوسے دیے کہ ہمارے پاس چند دن اور ٹھہر۔ مسافر نے کہا میں اب نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ مجھے ایک بڑا معاملہ درپیش ہے۔ اس نے کہا اگر وہ معاملہ تو ہمیں بتائے گا تو ایک دل دو دوستوں کی طرح میں تیری مدد کروں گا۔ مسافر نے کہا اے بہادر دھیان لگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں بہادر پردہ پوش ہوتے ہیں۔ پھر مسافر نے کہا شاید تو اس وطن میں حاتم کو جانتا ہوگا، جو کہ مبارک نام اور نیک سیرت ہے۔ اس کا سر شاہ یمن نے مانگا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ دونوں میں کیا دشمنی ہے۔ دوست تیری مہربانی سے مجھے یہ توقع ہے، اگر تو میری اس جگہ تک رہنمائی کر دے جہاں وہ ہے۔ مسافر کی اس بات پر وہ خوبصورت نوجوان ہنسا کہ حاتم تو میں ہی ہوں، سر موجود ہے، اپنی تلوار سے میرے تن سے جدا کر لے۔ یہ مناسب نہیں کہ جب صبح روشن ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان پہنچے یا تو نا امید ہو۔ جب حاتم نے خوشی سے اپنا سر اس کے سامنے پیش کر دیا تو مسافر جوان نے ایک چیخ ماری، زمین پر گر پڑا اور اٹھا۔ کبھی حاتم کی زمین چومی اور کبھی حاتم کے ہاتھ اور پاؤں، تلوار پھینک دی اور ترکش رکھ دیا۔ فرما برداروں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اگر میں تیرے جسم پر ایک پھول بھی ماروں، اگر میں تیرے جسم پر ایک پھول بھی ماروں تو میں مرد نہیں ہوں، بلکہ مردوں کے آئین میں عورت ہوں۔ حاتم کی دونوں آنکھیں چومی اور بغلگیر ہوا اور وہاں سے یمن کا راستہ لیا۔ بادشاہ جو کہ بے چینی سے انتظار میں تھا، اس مرد کی دونوں ابروؤں کے درمیان سے دور سے بھاگ گیا، فوراً جان گیا کہ اس نے کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے قریب بلاتے ہوئے پوچھا کیا خبر رکھتا ہے؟ شکاردان سے حاتم کا سر کیوں نہیں باندھا؟ شکاردان سے حاتم کا سر کیوں نہیں باندھا؟ شاید تجھ پر نام آور نے حملہ کر دیا، تو کمزوری کی وجہ سے لڑائی کی تاب نہ لا سکا۔ عقل مند بہادر نے زمین کو بوسہ دیا، بادشاہ کی تعریف کی اور آداب بجا لایا۔ اس نے کہا اے بخشش اور ہوش والے بادشاہ، اس طور پر حاتم کی باتیں سن۔ میں نے نام آور حاتم کو پا لیا تھا، وہ ہنر مند
اور خوش منظر اور خوبصورت تھا۔ میں نے اس کو بہادر اور عقلمند دیکھا، اس کو بہادری میں اپنے سے زیادہ دیکھا، اس کی مہربانی نے میری کمر دوہری کر دی۔ احسان اور بڑائی کی تلوار سے اس نے مجھے مار ڈالا۔ اس نے حاتم کے جو کرم دیکھے تھے وہ بادشاہ کو بتائے۔ بادشاہ نے یہ سب سن کر شہر طے والوں کی تعریف کی، اس شخص کو اشرفیاں اور درہم دیے کہ حاتم کے نام پر سخاوت اور کرم کی مہر لگا دی۔ اس کو حق ہے کہ اگر لوگ یہ گواہی دیں کہ حاتم کی حقیقت اور شہرت ساتھ ساتھ ہیں۔